أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ یوکے سے فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف ہم چلتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم اصطلاحات پڑھ رہے تھے اور ہم نے امالہ کے متعلق ہم دیکھ رہے تھے. امالہ کے متعلق امالہ کہتے ہیں اصل میں ہمارے عجم میں بڑی یا کی آواز کو. عربوں میں چونکہ بڑی یا نہیں ہوتی تو اس آواز کو انہوں نے امالہ کا نام دیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں چھوٹی یا، جیسے نانی کی یا نی، یا میری ری. ری اور را کا درمیانی آواز جو ہے وہ ہے یہ اے. ای آ اس کا درمیانی آواز ہے اے. الف کو یا کی طرف جھکانا اور زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا. اصل میں اس کو آپ کو کل اس کے متعلق تفصیل بتاؤں گا آئندہ سبق میں. ابھی اتنی بات یاد رکھیں کہ انسان کے منہ سے نکلنے والی آوازوں کی تعداد 7 ہے. حاجی صاحب سمجھائیے بات کی. انسان کے منہ سے 8ویں آواز کوئی نہیں، 7 آوازیں نکلتی ہیں انسان کے منہ سے. انسان کے منہ سے نکلنے والی آوازوں کی تعداد 7 ہے، اور قرآن کریم میں جو روایت حفص میں پڑھی جاتی ہیں آوازیں وہ 5 ہیں. 7 آوازوں میں 2 آوازیں مجہول ہیں، 5 آوازیں معروف ہیں. جو 2 آوازیں مجہول ہیں وہ قرآن پاک میں استعمال نہیں کی جاتی. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ 7 آوازیں جو ہیں وہ 3 حروف سے بنتی ہیں جن سے حرکتیں بنتی ہیں. حرکتیں اور یہ 3 حروف مل کر 7 آوازیں نکالتے ہیں. اور وہ 7 آوازیں کیا ہیں؟ ایک الف کی آواز ہے، 3 واو کی آوازیں ہیں، 3 یا کی آوازیں ہیں. الف کی آواز تو ایک ہی ہے، آ. الف کھڑی زبر آ یا الف زبر الف آ. آ. با. تا. با کے ساتھ الف لگ گیا با ہو گیا. تا کے ساتھ الف لگ گیا تا ہو گیا. الف سے ایک ہی آواز نکلتی ہے. واو سے 3 نکلتی ہیں. الف پیش واو او، یعنی واو سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہوگا تو یہ آواز بنے گی او بو تو سو. اگر اس سے پہلے زبر ہوگی تو واو لین بنے گی او بو تو سو. اور ایک آواز ہم عام طور پر نکالتے ہیں او، جیسے مور کی واو، او بو تو سو. یہ مجہول آواز ہے.
اس کی تفصیل کل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ اسی طرح یا سے بھی 3 آوازیں نکلتی ہیں، اگر یا سے پہلے کسرہ ہو یا ساکن سے پہلے ای بی تی، اسی طرح اگر زبر ہو ای بئی تئی، اور اگر ایک آواز یہ ہے جو میرے کی یا بے ہے، مے اے بے تے، اے بے تے، اسی کو ہم پڑھاتے ہیں نا ہمارے اسکولوں میں، بے الف، یہ ہماری حروف مقطعات میں جو ہجے ہیں ان کی بنیاد ہی مجہول سے پڑتی ہے۔ الف آگے کیا پڑھتے ہیں؟ بے تے فے جیم ہے خے، اچھا یہ 7 آوازیں ہو گئی، اور ان میں 5 استعمال ہوتی ہیں۔ یہ کل میں آپ کو اس کا ایک وہ بنا کر، یہ ٹیبل بنا کر میں آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ اس کا سب اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو ذرا اس کی سمجھ آ سکے، یہ اس کے اوپر سے ہی۔ اچھا اب آگے آئیے، اسکان، یہ آپ دیکھیں 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اسکان، اشمام اور روم۔ اسکان، اشمام اور روم، حافظ عمران یہ توجہ دو اس کے اوپر، اسکان، اشمام اور روم، یہ 3 وقف کی قسمیں ہیں۔ ایک وقف کا نام ہے اسکان کے ساتھ وقف کیا، نمبر 2 ہے اشمام کے ساتھ وقف کیا، نمبر 3 ہے روم کے ساتھ وقف کیا۔ تو جب وقف اسکان کے ساتھ کریں تو اس کو وقف بولتے ہیں عربی میں وقف بالاسکان، وقف بالاسکان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکان کے ساتھ، ابھی میں آپ کو اس کی تشریح بتاتا ہوں۔ اشمام کے ساتھ وقف کیا، اس کو عربی میں بولیں گے وقف بالاشمام۔ روم کے ساتھ وقف کیا، اس کو عربی میں بولیں گے وقف بالروم۔ تو آپ دیکھیں اس کی تشریح ہے، اگر آخری حرف کو ہم مکمل ساکن کر دیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم کو ہم نے ساکن کر دیا، تو اس کو جب ہم نے اس حرف کو ساکن کریں جس کے اوپر وقف کیا ہے، اس کو تو دیکھیں نا ہم نے وہ سکون پیدا کیا ہے نا، تو اسی لیے سکون کی وجہ سے کہا ہے کہ اس کام کے ساتھ وقف کیے، یعنی آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہے، حرکت نہیں پڑی بلکہ ہم نے وہاں پر سکون پڑا ہے وقف کے اندر، یعنی اگر آخری حرف کو مکمل ساکن کر دیں تو اسے کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ آگے آ گیا وقف بالاشمام، اگر یہ ہوتا ہے جہاں پر پیش ہو، ضمہ ہو، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین کی نون کو ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کو اس طرح گول کر لیا جائے جس طرح پھونک مارتے ہیں، وقف بالاشمام۔ یہ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ مجھے بتائے، پھر میں اس کو یہ کیمرے کو آن کر کے میں اس کو وقف بالاشمام کا طریقہ بتا دوں گا، یعنی یہ پیش میں ہوتا ہے۔ جو وقف بالاسکان تھا، کیونکہ وہاں پر تو حرکت پڑھنی کوئی نہیں نا، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، تو وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جب اس کو مکمل ساکن کر دیں گے تو وقف بالاشمام ہے، وقف بالاسکان ہے۔ اور وقف بالاشمام میں چونکہ ہونٹ گول کرنا ہے تو ہونٹ گول صرف پیش میں ہوتے ہیں، لہذا جہاں پر پیش ہوگی تو وہاں پر ہم وقف کریں گے، تو بعد میں ہونٹ گول کریں گے تو اسے وقف بالاشمام کہتے ہیں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے جا کر وقف کے بیان میں بھی بیان ہوگی۔ وقف بالروم، یہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے کہ آخری حرکت کو بالکل اتنی آہستہ آواز سے تھوڑا سا ادا کریں کہ قریب والا سن سکے، دور والا نہ سن سکے۔ میں مثلا پڑھتا ہوں، آپ غور کریں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، 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 نہیں کہنا، الرحیم یہ نہیں، الرحیم،
مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعین وإياك نستعین. یہ وقف بالروم ہے. اصل میں یہ 3 وقف اس لیے بنائے ہیں کہ حفاظ اکثر جب وہ حفظ کرتے ہیں سبق میں تو وہ اس طرح یاد کر لیتے ہیں کہ وہ وقف بھی کرتے ہیں، ملا کر بھی پڑھتے ہیں اور حرف کو ساکن بھی کرتے ہیں. مثلا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، وہ حفظ کی ان کی مجبوری ہوتی ہے. تو اب جب ان کو کہا جائے بھئی بتاؤ اس کے اوپر کون سی حرکت ہے، تو ان کو پھر وہ یاد نہیں ہوتی. تو یہ اس لیے وقف نکالے تھے کہ حفاظ جو ہیں وہ وقف بالاشمام اور روم کو بھی استعمال کریں. جب وہ ٹھہریں گے تو ان کو یہ یاد ہو جائے کہ یہاں پر زیر تھی یا زبر تھی یا پیش تھی اس موقوف الہ کے اوپر. تو یہ اس لیے 3 اس کی مکمل تشریح آگے جا کر انشاءاللہ بیان کریں. یہ آگے جی 2 اجتماع ساکنین، 2 ساکنوں کا اکٹھا ہونا. مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب دیکھیں ہم نے یہاں پر یا کو بھی ساکن پڑھا ہے، آگے یا تو ہے ہی ساکن، آگے نون کے اوپر وقف کی وجہ سے وہ بھی ساکن ہو گیا. 2 ساکن اکٹھے ہو جائے. تو جب 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ان کو کہتے ہیں 2 ساکنوں کا اکٹھا ہونا اجتماع ساکن ہے. اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں. اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک وہ 2 ساکن اکٹھے ہوئے تو وہ حد کے اندر ہیں، ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے نستعین میں ہم نے پڑھا ہے، نستعین میں پڑھے گئے ہیں، یا بھی ساکن نون بھی ساکن. اسے کہتے ہیں اجتماع ساکنان علی حدہ. ایک وہ ساکن ہے کہ جو پڑھے نہیں جا سکتے، تو پھر ان کے اندر پھر کچھ تبدیلی کی جاتی ہے. مثال کے طور پر ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. واو بھی ساکن ہے ویقیمو کی، ویقیمو نہیں یہ نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. والذین یؤمنون. اچھا فی الکتاب کو آپ دیکھ لیں، فی الکتاب. اب یہاں پر لفظ ہے فی الکتاب، فی کی یا ساکن ہے اور الکتاب کا حمزہ تو پڑھا نہیں جائے گا، تو آگے لام بھی ساکن ہے، تو فی آگے لام ساکن ہوا. تو اب یہ 2 ساکن ہو گئے تو پڑھے نہیں جا سکتے. تو کیا کیا کہ فی کی یا کو یہاں پر حذف کر دیا. تو اس کی مکمل تشریح آگے جا کر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. یہ یاد رکھیں اجتماع ساکنات، 2 ساکنوں کو اکٹھا ہونا، ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک پڑھے جا سکتے ہیں ان کو علی حد ہی، ایک نہیں پڑھے جا سکتے ان کو علی غیر حد ہی. آگے ہے جی تام. تام کا مطلب ہے مکمل. ایسے 2 حرفوں کو آپس میں ملانا کہ مکمل ملا دینا، یعنی مکمل ادغام کی ایک قسم کا نام ہے تام. یہ آگے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ ساری ادغام کی قسمیں ہیں. ادغام تام، ادغام ناقص، ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین، ادغام حرفی، ادغام کلمی، ادغام صغیر، ادغام کبیر. یہ اصل میں یہ 5 قسمیں ہیں. تو یہ ابھی لفظوں کے نام آپ کو بتائے ہیں. ناقص ادغام تام کا مطلب مکمل، ناقص کا مکمل مطلب نامکمل. مثلین ایک جیسے 2 حرفوں کا ادغام، جیسے قد دخلوا کو قد دخلوا پڑھتے ہیں. متجانسین ایک مخرج کے 2 حرفوں کا ادغام، جیسے احط کا ایک مخرج کے 2 حرف ہیں، ان کا ادغام. متقاربین جو دور دور حروف ہوں ان کا آپس میں ادغام، جیسے مر ربہم نون کا رام ہے. حرفی یہ حروف مقطعات کے اندر ادغام ہو جائے. کلمی
عبارت کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر ادغام ہو. صغیر یعنی ادغام کی جو ایک اصطلاح ہے، تفصیل آگے چل کے پتہ چلے گا. ادغام صغیر، ادغام کبیر. طول بڑی مد کو کہتے ہیں، یعنی لمبی مد کرتے ہیں، 4 الف یا 5 الف، یہ لکھا ہوا ہے آگے، لمبی مد. توسط درمیانی مد یعنی 2.5 یا 3 الف. تو اس سے آگے ایک اور ہے قصر، یعنی وہ جو حرفوں کی طبی آواز ہے اس کے مطابق ادا کرنا. تو یہ ہم نے آج ہماری مکمل ہو گئی ہیں اصطلاحات. کل ہم انشاءاللہ وہ آئندہ سبق میں آپ کو وہ بتائیں گے حروف، یہ امالہ، وہ آوازیں جو انسان کے منہ سے نکلتی ہیں وہ کتنی ہیں، وہ کیسے بنتی ہیں، اور ان میں کتنی جائز ہیں کتنی ناجائز ہیں، جو ناجائز ہیں وہ کیوں ناجائز ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ لیسن میں ہم یہ آپ کو تشریح بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے بھی چلیں گے. آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز. آج ہم سورہ کوثر اور اس کے ساتھ سورۃ الماعون کی مشق کرتے ہیں. سب سے پہلے حافظ عمر پڑھیں گے، اس کے بعد پڑھیں گے حافظ یہ عمران، پھر کیانی صاحب پڑھیں گے، اور اس کے بعد راجہ صاحب حاجی صاحب، اور آخر میں راجہ صاحب. آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جی حافظ عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا کا غنہ پورا کریں. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جی آگے چلیے، اگلے سال جلدی کیجیے، ٹائم ضائع نہ ہو. اتنی دیر بھائی؟ کیانی صاحب نہیں ہے؟ کیانی صاحب پڑھے نا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فر راپر ہے. إنا
أعطيناك الكوثر जी إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر जी अजी साहब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر सार रापुर है कौसार रा से पहले जबर आ गई إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر आप जरा इस तरफ तवज्जो दें कि रा साकिन से पहले जब जबर हो तो रा को पुर करें इसकी तरह मशक करनी है आपने जी राजा साहब आप आइए जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या निशा पढ़ेंगे अरअयत الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم जी क्या निशा بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون حافظ इमरान بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدعو اليتيم ठहर ठहर के अपने बुलंद आवाज से। ولا يحض ये वाला ज्यादा लंबा हो गया है। आपकी ये गलती है, ये हर जगह आप जब इसको कहते हैं मध्य असली, असली आवाज, और आप इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। कारी साहब पास हैं आपके? वुजू कर दें, जी वुजू करने के हुए यार, उनको पास बिठाया करो ना जब मैं पूछता हूँ वुजू करने गए हैं। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، فويل للمصلين स्वाद को मोटा करें। فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون हाफिज पढ़े अभी तुम, हाफिज उमर जल्दी करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين बा लंबी हो गई है। बा की पेश को आपने खींच दिया है, ध्यान से पढ़ें। इतनी देर हो गई आपको पढ़ते हुए, अभी तक आपको ये जबर पेश की पता नहीं चला किस तरह पढ़नी है। ध्यान से पढ़ा करो। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। हाफिज इमरान कारी साहब आ गए हैं? अब भी नहीं आया। अच्छा चलो जी। तो अब मैं कैसे बताऊं आपकी गलतियां उनको, उन्होंने सही करवानी है। हाजी साहब आप पढ़े तो, 1 मिनट है, 1 मिनट में पढ़ लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام على طعام ولا يحض
يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آج کے سبق کا ٹائم جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فقیر محمد مسعودی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.